أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Honorable Senator Nisar Ahmed Khoro Sahab, Director, AIMS, members of Board of Governors, honorable guests, faculty members, students, parents, Assalamu alaikum. بحیثیت وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ میں آج ایمس کی کنوکیشن میں شامل ہوں، جو کہ ایمس کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. کراچی یونیورسٹی انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ ہے. ہمارے پاس آن کیمپس تقریباً 45,000 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جن میں تقریباً ہمارے پاس 54 ڈپارٹمنٹس ہیں، 23 ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 9 فیکلٹیز ہیں. کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مختلف ادارے ایفیلیٹڈ ہیں، جو کہ بہت پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں. پبلک سیکٹر میں تقریباً 150 کے قریب کالجز ہم سے ایفیلیٹڈ ہیں، اور میرے خیال میں تقریباً 20 سے 22 ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں پرائیویٹ ادارے ہم سے ایفیلیٹڈ ہیں. ان میں ایک ادارہ ایمس دیٹ از انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز بھی ہے. ابھی ریکٹر صاحب نے بیان کیا کہ تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں ایمس کو کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہوئے. شروع میں ایمس اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک پروگرام شروع کیا انہوں نے، جو کہ میس کمیونیکیشن کے ساتھ انہوں نے پروگرام شروع کیا. مگر 12 سال میں میں نے دیکھا ہے کہ ایمس نے کافی مراحل کو طے کیا ہے، اور آج ایمس مختلف پروگرام آفر کر رہا ہے جو کہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. ان پروگرامز میں ماس کمیونیکیشن، کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ ریسنٹلی ویژول اسٹڈیز کا پروگرام جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایمس کے المنائی ابھی بھی ایمس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. انہوں نے اپنا تعلق اس ادارے سے رکھا ہے. ایمس کے گریجویٹ کے بارے میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس ادارے سے ڈگری حاصل کر چکے ہیں، آج مختلف اداروں میں وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. بنیادی طور پر تعلیمی ادارے اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ ہم ایک بہتر تعلیمی معاشرہ قائم کر سکیں. ہم صرف آپ کو ڈگری نہیں دینا چاہتے، پر تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کے اندر کیا رول ہونا چاہیے. آج کا جو دور ہے بہت مقابلے کا دور ہے. اگر آپ نے صرف ڈگری حاصل کر لی ہے تو یہ کافی نہیں ہے. آج جب ہم کارپوریٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو مقابلہ بہت سخت ہے. مختلف نئے ڈسپلن مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف ڈگری نہیں بلکہ اسکلز، ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ کے پر بھی اپنی توجہ رکھیں. آج میں اس پنڈال میں پیرنٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کہ آج اپنے بچوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ باوجود معاشی حالات کے مشکلات کے باوجود بھی ہم پیرنٹس اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو آپ سب کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے اپنے والدین سے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی، اور آج آپ اس پنڈال میں آپ کو ڈگری حاصل ہوگی. ابھی نثار کھورو صاحب نے مدعا بیان کیا کہ ہم ایز اے سٹیزن، ایز اے اسٹوڈنٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں.
میرے نظر میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے اپنی سوسائٹی کو ری پے کرنا، اپنے معاشرے کی ترقی میں شامل ہونا۔ آج 75 سال گزرنے کے بعد پاکستان میں کھورو صاحب کے سامنے تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، پر کہہ دیتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی فیس کر رہے ہیں، سیاسی غیر استحکام ہے، اور اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری معاشی ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ معاشی طور پر ہم دوسرے اقوام سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم ارد گرد دوسرے ممالک کو دیکھیں جو آج ہم سے بہت آگے ہیں، میں کوئی امریکہ کی مثال نہیں دینا چاہتا، نہ میں کوئی یورپ کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ارد گرد کے اندر اگر ہم ملیشیا کو دیکھیں، انڈونیشیا کو دیکھیں، ساؤتھ کوریا کو دیکھیں، جن کو ہم ایشین ٹائیگرز کہتے ہیں، 30 سال پہلے 40 سال پہلے وہ اتنے آگے نہیں تھے، پر آج وہ ہم سے معاشی ترقی میں بہت آگے ہیں۔ وہاں کے لوگ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئے، پولیٹیکل کنسنسس کی بات کی کہ معاشرے کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ ہمارے چاہے کتنے بھی ڈفرینسز ہوں، مگر ایک ملک اور قوم کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ تو پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ہمارے آبادی میں 65% ینگسٹر ہیں، جوان ہیں، اور یہ کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے بہت طاقت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے آبادی میں اتنے زیادہ ینگ لوگ موجود ہوں۔ پر ہمیں ایک ینگسٹر سے، آپ سے ہوپ ہے۔ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی جو تقریر ہے اس سے بہت فیسینیٹڈ ہوتا ہوں، جب انہوں نے کہا آئی ہیو اے ہوپ، مجھے امید ہے، آئی ہیو اے ہوپ۔ مارٹن لوتھر کنگ امریکہ میں جو سول لبرٹی میں جو کردار انجام دیا اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کی بات کی، ہمیں آپ ینگسٹر سے ہوپ ہے کہ آپ اس ملک کی ترقی میں بہتر کردار انجام دیں گے۔ آپ ڈگری حاصل کرنے کے بعد صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچیں گی، ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ اس ملک اور قوم کے بارے میں سوچیں گے۔ آج کی جو دور ہے اس میں ڈگری صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نوکری حاصل کر لوں۔ آج ہم ایک دوسری دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹی پرووائڈ کروں، کال اٹ انٹرپرینورشپ۔ تو یہ صرف یہ نہ سوچے کہ آپ نے جا کے نوکری حاصل کرنی ہے، آپ نے انٹرپرینور بننا ہے، اور جب آپ انٹرپرینور بنتے ہیں تو آپ دوسرے کے دروازے کے اوپر اپنی سی وی لے کر نہیں جاتے، بلکہ دوسرے لوگ آپ کے دروازے پر اپنا سی وی لے کر آتے ہیں۔ پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نوکری فراہم کرے گی، گورنمنٹ نوکری فراہم نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے جس میں اکانومی گرو کرے، معاشی ترقی ہو، ایک فریم ورک ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو۔ پوری دنیا کے اندر اگر آپ ویسٹ کو بھی دیکھ لیں تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ نوکری فراہم کرے۔ یس، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کرے اور تعلیم، صحت اور دوسرے معاشرتی جو مسائل ہیں اس پہ عوام کی مدد کرے۔ میری خواہش ہوگی کہ حکومت پاکستان سپورٹ کرے تعلیمی اداروں کو معاشی معاملات میں، فائنینشیل اسٹیبلٹی کے حوالے سے۔ یہ خوشائن بات ہے کہ ہم نے بہت سارے یونیورسٹیز بنا لیے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز سسٹین کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی۔ اس کے لیے ہمیں معاشی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو میجر فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے وہ HEC اسلام آباد سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے، بلکہ سندھ کے یونیورسٹی کے حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے گریجولی تعلیمی اداروں کو بہتر فائنینشیل سپورٹ ہو رہی ہے۔
پہلے کے مقابلے میں اب ہماری بہتر فائنینشیل سپورٹ ہے۔ آج کا دن نہیں ہے کہ میں بہت لمبی تقریر کروں، کیونکہ آپ ایجنڈے کے ساتھ آئے ہوں گے کہ آپ کی ڈگری کنفرم ہوگی۔ سلیم شہزاد صاحب نے جو ریکٹر ہیں اس ادارے کے، بہت ساری شکایتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس رسمی ماحول میں میں کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، پر یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی ادارہ کراچی یونیورسٹی سے ایفلیٹ ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہم انہیں ہیلپ کریں، اور ان کے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی یونیورسٹی ان مسائل کو حل کرے گی۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔